السلام علیکم دوستو، کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ آٹے کا یوز زیادہ کیا جاتا ہے جبکہ میدا کا یوز کم کیا جاتا ہے؟ جبکہ آٹا اور میدا دونوں گندم سے مل کر بنتے ہیں، تو پھر آٹا زیادہ یوزفل کیوں ہے اور میدا جو کہ اتنی صحت کے لیے کیوں نقصان دہ ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم کمپلیٹ پروسیس دیکھیں گے کس طرح میدا بنتا ہے اور کس طرح آٹا بنتا ہے اور ان دونوں کے یوزز کیا ہیں۔ دوستو، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میدا اور آٹا دونوں گندم سے مل کر بنتے ہیں، تو چلیے دیکھتے ہیں کہ آخر گندم کس سے مل کر بنتی ہے۔ اصل میں گندم کے دانے کے 3 حصے ہوتے ہیں، ایک بران، دوسرا جرم اور تیسرا اینڈوسپرم۔ گندم کے دانے کے اوپر بران جس کو چھلکا بھی کہتے ہیں، اس کا فنکشن بیج کو محفوظ کرنا ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ اس میں فائبر، وٹامن بی، منرل اور میگنیشیم اور اس طرح کے مفید وٹامنس پائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں گندم کے دانے کے دوسرے حصے کی، جو کہ جرم، یعنی کہ جرم جو چھلکا بران ہوتا ہے اس کے اندرونی جو حصہ ہوتا ہے اس کو جرم کہتے ہیں، اور اس کا جو مقصد ہوتا ہے، جو اس کے اندر چھلکے کے اندر جو بیج ہوتا ہے اس کو ہم جرم کہتے ہیں، اور اس میں وٹامن ای، منرل اور فیٹس وغیرہ پائے جاتے ہیں جو کہ صحت کے لیے بہت مفید ہے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں اینڈوسپرم کی، تو اینڈوسپرم میں کاربوہائیڈریٹس پائے جاتے ہیں، اور کچھ کوانٹٹی میں وٹامن بی بھی پایا جاتا ہے، اور کچھ کوانٹٹی میں پروٹینز بھی پائے جاتے ہیں۔ یہ تو تھا کہ گندم کا اجتماعی حصہ، اس کے دانے کو ہم نے دیکھا کہ اس کے دانے کے 3 حصے ہوتے ہیں، ایک بران، ایک جرم اور ایک اینڈوسپرم۔ بران جو کہ باہر والا چھلکا، اور اندر جو بیج ہوتا ہے اس کو ہم جرم کہتے ہیں، اور جو باہر والا حصہ جو اس کے اندر ایک اور تیسرا حصہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں اینڈوسپرم، جو کہ اصل میں جس میں کاربوہائیڈریٹس، کچھ وٹامن بی اور پروٹین وغیرہ شامل ہوتے ہیں۔ تو اب بات کرتے ہیں میدا کی۔ جب میدا بنتا ہے تو اس وقت ہم جو پہلے 2 حصے ہوتے ہیں یعنی کہ بران اور جرم، ان کو اتار لیتے ہیں اور صرف اینڈوسپرم کو ہی پیستے ہیں، جبکہ جب آٹا بنتا ہے تو اس وقت ہم پورے دانے کو یعنی کہ جرم، بران اور اینڈوسپرم، ان تینوں کو پیس کر ہم آٹا بناتے ہیں۔ جب میدا کی تیاری کے دوران ہم پہلے 2 حصوں کو نکال دیتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کے جو فائدے تھے ان کو بھی نکال دیتے ہیں، اور ان فائدوں کے کم ہونے کی وجہ سے اندر صرف اینڈوسپرم رہ جاتا ہے، اور اینڈوسپرم کے یوز کی وجہ سے ہم انسانوں کو موٹاپے کا باعث بنتا ہے۔ موٹاپے کے ساتھ ساتھ شوگر، بلڈ پریشر اور اس طرح کی دوسری بیماریوں کا باعث بنتا ہے، جبکہ آٹا تینوں حصوں سے مل کر بنا ہوتا ہے، اس لیے یہ بہت مفید ہوتا ہے اور شوگر کو آہستہ آہستہ بڑھنے میں مدد کرتا ہے، جو کہ ہماری صحت کے لیے بہت مفید ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔